بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کتاب سے جڑنے اور مربوط ہونے کا موقع دیا ہے، اور ملک کے ایسے عظیم ادارے سے ہمیں مربوط کیا ہے جو ہمیشہ ہمارے اور آپ کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے۔ اس آن لائن درس و تدریس اسی فکر کی کڑی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جامعہ اور اس کے جامعہ کے اس نظام کو قبول فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، اور منتظمین جامعہ اور معاونین جامعہ کو اپنے شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، ہم سے متعلق جو یہ کتاب جلالین شریف رکھی گئی ہے وہ 11 پارے سے لے کر کے 15 پارے تک مکمل ہے۔ 11واں پارے سے میں شروع کروں گا، 15 پارے تک مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ 11واں پارہ، سب سے پہلے میرے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جتنا پڑھانا ہوتا ہے اتنی عبارت پہلے پڑھ لوں گا، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کروں گا، اور ترجمہ کرنے کے بعد اس کی لغوی، صرفی، نحوی تحقیق کروں گا، اور اس کے بعد اس آیت سے متعلق باتیں عرض کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کے عبارت کو سمجھا دوں گا۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم فی التخلف اذا رجعتم الیہم من الغزو قل لهم لا تعتذروا لن نؤمن لکم نصدقکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم ای اخبرنا باحوالکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون بالبعث الی عالم الغیب والشہادۃ ای اللہ فینبئکم بما کنتم تعملون فیجازیکم۔ ترجمہ: وہ لوگ یعنی منافقین آپ کے پاس عذر و معذرت پیش کریں گے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں، جب آپ مدینہ لوٹ کر کے ان کے پاس جائیں گے غزوہ سے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کوئی عذر و معذرت پیش مت کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری کوئی بات نہ مانیں گے، یعنی تمہاری تصدیق نہ کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو تمہاری ساری باتیں بتلا دیا ہے، یعنی تمہارے احوال سے باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اللہ کے رسول دیکھیں گے۔ پھر تم سب کو دوبارہ زندہ کر کے عالم الغیب والشہادہ کے حضور لوٹا دیا جائے گا، یعنی اللہ کے حضور۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بتلا دے گا وہ عمل جس کو تم کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تم کو تمہارے عمل کی جزا دے گا۔ مشکل الفاظ کی تحقیق: صرفی، لغوی، نحوی۔ یعتذرون، یہ فعل مضارع باب افتعال سے ہے۔ اعتذر یعتذر، اعتذار باب افتعال سے، یعنی عذر و معذرت پیش کرنا۔ اذا رجعتم، صیغہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی، رجع یرجع رجوعاً لوٹنا۔
لا تعتذروا لن نؤمن لکم، یہ لن نؤمن لکم لام زائد ہے، ایمان آمنہ یومن ایمان کا صلہ لام آتا ہے تو تصدیق کرنے کا معنی ہوتا ہے، اور با صلہ آتا ہے تو ایمان لانے کا معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر تصدیق کرنے کے معنی میں ہے۔ قد نبأنا اللہ، نبأ ینبئ تنبیہ باب تفعیل سے، اس کے معنی ہیں بتلا دینا۔ اخبار خبر کی جمع ہے، تم احوال اور تمہارے سے متعلق باتیں۔ سیر اللہ، یرا فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، رآ یرا رؤیتاً باب فتح سے دیکھنا۔ ثم تردون، رد یرد فعل مضارع حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، رد یرد ردن، اس کے معنی لوٹانا۔ عالم الغیب، عالم صفت کا صیغہ ہے، جاننے والا، غیب پوشیدہ چیزیں، اور شہادہ حاضر اور موجود چیزیں۔ ینبئکم، نبأ ینبئ تنبیہ باب تفعیل سے، اس کے معنی بتلانا۔ بما کنتم تعملون، عامل یعمل عملا، اس کے معنی عمل کرنا۔ یعتذرون الیکم، یہ آیت کریمہ دراصل غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے، جو غزوہ حنین کے بعد پیش آیا تھا، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ شام سے آنے والے تجارت پیشہ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنائی کہ شاہ روم ہرقل نے اپنی فوجیں مقام تبوک میں سرحد شام پر جمع کر دی ہے اور جلد ہی مدینہ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ ان کے حملہ آور ہونے سے قبل پیش قدمی کر کے وہیں مقابلہ کیا جائے، چنانچہ ان کی فوجیں وہی مقابلہ کیا جائے جہاں ان کی فوجیں جمع ہیں۔ چنانچہ آپ نے مدینہ کے پورے مسلمانوں کو مقابلہ کے واسطے نکلنے کا حکم دیا، آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی جہاد میں شریک کی دعوت دی۔ چنانچہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوسرے قبائل کو شرکت جہاد کی دعوت دی، اس وقت اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی مختلف حالت ہو گئی۔ 4 قسمیں مخلص ایمان والوں کی اور 1 قسم منافق کی۔ پہلی قسم وہ لوگ تھے جو بلا تردد جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو شروع میں کچھ تردد کیا اور پھر تردد کے بعد ان کا تردد جاتا رہا اور وہ بھی جہاد میں شریک ہو گئے۔ ان دونوں قسموں کے متعلق قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ ہوئے جو ایمان والے تھے۔ تیسرے ایمان والے لوگ وہ تھے کہ جو کسی صحیح عذر کی بنا پر اس جہاد میں شریک نہ ہو سکے، جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ تھے جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے، باوجود عذر نہ ہونے کے صرف کاہلی کی وجہ سے ان سے ایسا ہوا کہ وہ جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ ان کے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئی، وآخرون اعترفوا بذنوبہم وآخرون مرجون لأمر اللہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ 5واں طبقہ منافقین کا تھا کہ جو اپنے نفاق کی وجہ سے اس سخت امتحان میں اپنے نفاق کو چھپا نہ سکے اور جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ اس طبقہ کا ذکر
یہاں سے آیا ہے۔ منافقین دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عذر و معذرت کیا، جھوٹے عذر اور بہانے پیش کیے اور آپ سے اجازت لے کر کے رہ گئے، آپ سے اجازت لے کر کے غزوہ میں شریک ہونے سے رہ گئے۔ اور دوسرے لوگ وہ تھے کہ جو اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے رہ جائیں، بلکہ خاموش بیٹھ گئے جب حضور، اور یہ دل میں سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جھوٹے بہانے کر کے، جھوٹے عذر پیش کر کے اپنے آپ کو نجات پالیں گے۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں، یہ دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ یا تذرون علیکم، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیشین گوئی کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا تذرون علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جا رہے ہیں، جب مدینہ پہنچیں گے تو بہت سے منافقین جنہوں نے آپ سے آنے کے وقت تو عذر اپنی معذرت نہیں پیش کیے، جھوٹے بہانے پیش نہیں کیے اور رہ گئے تھے، جب آپ جائیں گے تو وہاں پر جھوٹے بہانے پیش کریں گے، جھوٹی عذر و معذرت پیش کریں گے اور آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ سے اپنے آپ کو نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی پیشین گوئی یہاں سے بیان کی جا رہی ہے، یا تذرون علیکم فی التخلف، کہ آپ سے جو ہے وہ لوگ پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں عذر و معذرت پیش کریں گے جب آپ مدینہ پہنچیں گے غزوہ تبوک سے۔ تو انہی منافقین کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ ہے۔ یا الیکم، علیکم میں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے، خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر و معذرت پیش کریں گے۔ جمع کا صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جانا یا تو آپ کی تعظیم کی غرض سے ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جمع کے صیغے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہو اور مومنین مراد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سب جمع کے مصداق ہوں۔ جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی تعداد 30 سے زائد ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر کے عذر و معذرت پیش کرنے لگے۔ الیکم اذا رجعتم، جب آپ لوٹیں گے، یعنی الی المدینہ، مدینہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ یہ یا تذرون علیکم یہ جملہ مستأنفہ ہے، ان کے عذر کو بیان کرنے کے لیے، ان کے عذر کے بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ لوٹنے کے وقت عذر بیان کرنے کو کے پیشین گوئی کے لیے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اذا رجعتم قل لہم لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ ان سے کہہ دیجئے، یہ ان کے عذر و معذرت کا جواب ہے یہاں سے، کہ تم عذر و معذرت، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم عذر و معذرت پیش مت کرو۔ کیوں عذر و معذرت پیش نہ کرو؟ لن نؤمن لکم، اس لیے کہ ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ لا تعتذروا یہ ان کے عذر و معذرت کا جواب ہے، اور لن نؤمن لکم میں جو ہے یہ لا تعتذروا کی علت بیان کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا گیا قد نبأنا اللہ من اخبارکم،
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو تمہاری باتیں بتا دی ہے۔ یہ قد نبأنا اللہ جو ہے بتایا گیا، یہ لنؤمن لکم کی علت ہے، یہاں پر یہ علت العلت ہے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم کہ تمہارے احوال اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے ہیں، اس لیے تمہاری جھوٹی باتیں ہم نہیں مانیں گے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ نے فرمایا سَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے آئندہ عمل کو دیکھے گا۔ یہ آیت مہلت ہے، مطلب یہ ہے کہ اب بھی موقع ہے، تم توبہ کر کے مخلص ہو جاؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے آئندہ نیک عمل کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم کو لوٹا دیا جائے گا بعث کے ذریعے۔ بعث کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اللہ کے حضور تم پیش کیے جاؤ گے۔ یہاں پر قاعدے کا تقاضا تھا، کہا جاتا ہے الیہ، ثم تردون الیہ، لیکن فرمایا گیا الی عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب والشہادہ سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے مفسر علام نے فرمایا اے اللہ۔ یہ اے اللہ فرما کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو یہاں پر ذکر فرمایا گیا ہے ان پر تشدید کی زیادتی کے لیے، مطلب ان کی شدت کو بیان کرنا اور ان پر سختی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ بما کنتم تعملون میں ما کو زائد بھی مان سکتے ہیں، ما مصدریہ بھی مان سکتے ہیں، تو اس صورت میں مطلب ہوگا بعملکم، اور ما موصولہ بھی مان سکتے ہیں، تو اس صورت میں ہوگا کہ بالذی کنتم تعملونہ، ما موصولہ اے بالذی کنتم تعملونہ، یعنی ان اعمال کو جن کو تم کرتے ہو۔ فیجازیکم علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جزا دے گا۔ جزا دے گا کا مطلب کہ اگر وہ عمل اچھا ہوگا تو جزا کے مستحق ہوگے، اور اگر وہ عمل برا ہوگا تو تم سزا کے مستحق ہوگے۔ آگے فرمایا گیا سیحلفون باللہ، کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اللہ کی جھوٹی قسمیں، یعنی ان کے جھوٹے عذر کی تاکید ہے یہاں سے، کہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ اذا انقلبتم، جب تم لوٹ کر کے جاؤ گے، لوٹ کر کے مدینہ جاؤ گے تو وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ الیہم، ان کے پاس سے مراد تبوک سے مدینہ کی طرف واپسی ہے۔ انہم معذورون فی التخلف، کہ وہ تخلف میں یعنی غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ جانے کے سلسلے میں معذور تھے۔ یہ انہم معذورون، یہ محلوف علیہ ہے، یعنی اس کے بارے میں قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے۔ اور کس کے بارے میں؟ کہ وہ مدینہ میں غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے معذور تھے، ان کو عذر تھا، اس بنا پر نہیں جا سکے۔ یہ انہم معذورون فی التخلف، یہ محلوف علیہ ہے جو محذوف ہے۔ آگے فرمایا گیا لِتُورِزُوا عَنْهُمْ، یعنی ان جھوٹے قسموں کو کھانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، یعنی ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، یہی ان کا مقصد ہے جھوٹی قسموں کا۔ تو اس مقصد کو آپ پورا کر دیجئے، ان کے اس مطلب کو آپ پورا کر دیجئے۔ پورا کر دینے کا مطلب اسی کو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، یعنی ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کو برا بھلا نہ کہیے اور ان کے فعل پر آپ راضی بھی نہ رہیے۔
ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، اور آگے فرمایا انہم رجسن، یہ فاعرضوا عنہم کی علت ہے کہ ان سے اعراض کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ گندے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب گندے ہیں تو ان کے لیے برا بھلا کہا جانا یہ مفید نہیں ہے، کیونکہ بہت گندے ہیں، اور ایسے گندے ہیں کہ ان کے تطہیر کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا فاعرضوا عنہم، ان سے اعراض کرو، اس لیے کہ وہ گندے ہیں، ان کے تطہیر کی کوئی سبیل نہیں۔ اسی رجسن کو فرمایا گیا قذرن لخبث باطنہم، یعنی گندے ہیں ان کے باطن کی خرابی کی وجہ سے۔ اب آگے ان کے انجام بد کو بیان کیا جا رہا ہے، وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یکسبون، اس عمل کے بدلے جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جزاء یا تو تمیز کی بنا پر منصوب ہے یا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، یجازون جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے عمل کی وجہ سے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، آپ کے سامنے وہ قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ یعنی ان کے اس قسم کھانے کا مطلب حقیقت بیانی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی رضامندی مطلوب ہے۔ فرمایا گیا کہ آپ ان کی یہ خواہش پوری نہ کیجیے، یعنی آپ ان سے راضی نہ ہوئیے، کیونکہ آپ کا راضی ہونا، دیگر مخلوق کا راضی ہونا ان کے لیے مفید نہیں ہے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر بالفرض آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں گے تو یاد رکھیے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تبارک تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی جب حاصل ان کو نہ ہوگی تو مخلوق کی رضامندی سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی کو آگے بیان فرمایا گیا کہ وَلَا يَنْفَعُ رَضَاكُمْ مَعَ سُخْطِ اللَّهِ، کہ تم لوگوں کی رضامندی اللہ کے ناراضگی کے بعد کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔